دو آیات مبارکہ قرآن کریم کی ہمارے آج کے دور کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو واضح طور پر خبردار کیا، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تنگی سے ڈراتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو کسی بھی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ اور خیرات کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، کسی بھی مد میں تم جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو گے وہ تمہیں تنگی سے ڈرائے گا اور حکم دے گا تمہیں برائی کا، جبکہ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں بلا رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ لیکن ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور چاہتا کس کے بارے میں ہے؟ یہ انسان کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے، جو اس کی طرف چل کر جاتا ہے، جس کے دل میں اس کی طرف جانے کا ارادہ پیدا ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے، وہ اسے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، ایک روایت ہم نے کئی بار پڑھی، آپ کو یاد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں، آنے والے ادوار میں فتنوں کی کثرت ہو، اس قدر فتنے ہوں گے کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا، اس قدر فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ آج کے دور میں ہمیں ہر طرف سے فتنوں کا سامنا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2859، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی۔ اب مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں جانب دو گھر ہیں، ہر طرف دو گھر ہیں، اور گھروں کے دروازے کھلے ہوئے اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے، یعنی یہ سیدھا راستہ ہے اور دونوں اطراف میں دروازے ہی دروازے، ہر دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ایک پکارنے والا ہے جو اس راستے پر کھڑا ہے جو صراط مستقیم ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ کہاں بلا رہا ہے؟ دار السلام کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دونوں جانب دروازے ہیں نا، جن پر پردے پڑے، ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ندا دے رہا ہے، یہاں سے آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی حدود ہیں، وہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں اللہ کی۔ فرمایا جب کسی نے پردہ اٹھا دیا نا، صرف پردہ اٹھا دیا، فرمایا اگر پردہ اٹھا دیا تو پھر وہ اس معاملے میں جا پڑے گا۔ اب یہاں سے اس مثال سے بڑا واضح پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا کہ جب آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں تو آپ کو دائیں بائیں سے کئی آوازیں آتی ہیں، وہ دائیں بائیں سے کئی روکنے والے آپ کو مل جائیں گے کہ اس طرف آ جاؤ، یہ کام نہ کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ یدعو الی دار السلام، وہ بلا رہا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کی آواز کو سنتے ہیں، کس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور کس کی بات کو سنتے ہوئے اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہاں پردہ اٹھانے کی دیر ہے، آپ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یہی معاملہ ہمارے دین کا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر فتنے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ فتنے کب شروع ہوتے ہیں؟ جیسے ہی کوئی اسلامی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے، کوئی خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو یہ بھانت بھانت کے برساتی مینڈک جو ہے نا ہر طرف سے نکل کر اپنا شور شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ دیکھیں جی، اور نام انہوں نے رکھے ہوئے مسلمانوں والے، اور سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، وہاں پر آپ کو بڑے بڑے سوٹڈ بوٹڈ قسم کے دانشور ملیں گے۔ وہ جی اس طرح کیا جائے کہ یہ جو ہر طرف خون ہی خون ہوگا، جانور ذبح کیے جائیں گے،
یہ اسلام اس چیز کا سبق نہیں دیتا، یہ تو ان لوگوں نے اپنے پاس سے ڈال لیا، یہ تو گلے پر چھری پھیرنا، یہ تو بے دردی ہے، اس کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ حج کے موقع پر اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ کسی غریب کو دے دیا جائے۔ تو اب یہاں ان کی ایک منافقت ہے، جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کی ایک منافقت ہے۔ وہ منافقت کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ہماری اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ہندوؤں کا ہولی کا تہوار بڑے انہوں نے اہتمام سے منایا۔ ملک اسلامی ہو، اسلامی جمہوریہ ہو، اور وہاں کی یونیورسٹی ہو، اور اس میں تہوار منایا جا رہا ہے ہندو مذہب کا، اور وہ بڑے، اور اس کو وہ نام دیتے ہیں جی ہم تو رواداری کے قائل ہیں، ہم تو دوسرے سارے مذاہب کے ساتھ رواداری کے قائل ہیں، اس لیے ہم نے یہ اہتمام کیا۔ اور آپ دیکھیں کمال افسوس یہ ہے، میں جملہ بڑا استعمال کیا، کمال افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو HEC ہے اس نے درخواست لکھی، لیٹر جاری کیا کہ جی اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ ان اداروں میں نہیں ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ اس بات کو صحیح طور پر لیا جاتا۔ ہمارے مذہبی حلقوں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اداروں میں اس قسم کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، اداروں میں اس قسم کے معاملات جو ہوں گے وہ ہماری اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے بالکل منافی ہیں۔ تو اس پہ چند ایک جو تھے نا دانشور، وہ ان کو بڑی تکلیف اٹھی، اور انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو شدت پسندی کا درس دیا جا رہا ہے، ہم تو رواداری کے قائل ہیں، باہم مل جل کر رہنے کے قائل ہیں۔ تو ہمارے علماء نے پھر ان چند ایک جو دانشور تھے نا، لنڈے کے دانشور، ان سے ہمارے علماء نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی رواداری کا درد اٹھتا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہندوؤں کے ہاں گائے کا پیشاب پیے جاتا ہے، پھر آپ وہ بھی رواداری میں پی لیں۔ آپ کو اگر رواداری کا اتنا ہی درد ہے تو آپ پھر وہ بھی پی لیں، اور آپ اگر رواداری کی بات کرتے تو پھر ان کو اسٹوڈیو میں بلائیں، پھر ان کو کہیں گائے ذبح کریں، تاکہ آپ کو رواداری کا سبق تو پھر یہی ہے نا کہ آپ مل جل کر رہے ہیں، کہ آپ اگر ان کے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کے کاموں کو کریں۔ ملحدین جو ہیں ان کی منافقت کیا ہے کہ جب ہولی کے تہوار پر پابندی لگائی گئی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ دیکھیں جی ہر شخص کو اپنی آزادی کا حق حاصل ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ اچھا وہاں آزادی یاد آ گئی، اور جب مسلمان اپنے معاملات کرتے ہیں تو وہاں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوہرا معیار ہے نا کہ آپ ان کے لیے تو نرم گوشہ رکھیں کہ نہیں نہیں جی ہندوؤں کو اپنی مذہبی آزادی کا حق حاصل ہونا چاہیے، وہ اپنے مذہبی معاملہ، تو آپ کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ وہاں تو مذہبی رواداری کے قائل ہیں کہ جی ان کا مذہب ان کو کہتا ہے تو آپ ان کو کرنے دیں۔ تو ہمارا بھی تو مذہب یہ کہتا ہے کہ قربانی کریں، ہمارا بھی تو مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں جس کے پاس استطاعت ہو، کون سا ہر غریب کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا بھی تم بھی جاؤ؟ قرآن تو واضح طور پہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس زیادہ سفر ہے وہ جائے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو جدید دور کی جو نئی نسل ہے نا وہ ان دانشوروں سے بڑا متاثر ہوتی ہے کہ دیکھو جی اس کے بجائے ہم پیسہ کسی غریب کو دے دیں، تو آپ اس کے لیے الگ سے کیوں نہیں کرتے ہیں اہتمام؟ اسی بارے میں آپ کی کیوں آ کے سوئی اٹک جاتی ہے کہ ہم جو سنت ابراہیمی ادا کرنی، اور اس دور میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا اہتمام کیا تو بڑے اہتمام کے ساتھ، اور اس میں ایک دو جانور نہیں، کوئی 10-20 جانور نہیں، 100 جانوروں کو ذبح کرنے کا، 100 اونٹوں کو ذبح کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اس بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے معاملے میں، ہمارے دین کے معاملے میں بہت سارے فتنہ گر لوگ ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے، یہ کام نہ کیا جائے، اس کے بجائے اس طرف خرچہ کر لیا جائے۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، برائی کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہو گے، یا جو دائیں بائیں سے تمہیں آوازیں آ رہی ان پر تم اپنے کان دھرو گے، تو یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرماتے ہیں من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر،
جس کا جی چاہتا ہے وہ مومن رہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کافر ہو جائے۔ ہاں مومن ہونے پر اس کی رضا، اس کی رحمتیں سب کچھ ملے گی، کفر پر اس کی رضا نہیں ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اسلام پر قائم رکھے، اور ہمیں دین بھی اسی اسلام پر آئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سختی سے پابندی کے ساتھ پہرا دیں، کہ ہمیں کوئی بھی فتنہ باز اگر روکنے لگے تو ہم جان جائیں کہ بھئی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر رہا ہے، یہ ہمارا مخلص اور محسن نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کی ان تمام فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔